ہمارے وعدے کے مطابق تشریف لا چکے ہیں، تو بھائی ادھر ادھر گھومنے کی بجائے، گلی میں کھڑے ہونے کی بجائے، یہ بھائیوں سے گزارش ہے ان سارے بھائیوں کو اندر بھیجے۔ مسجد کے ہال کے اندر والے بھائی وہ بھی باہر تشریف لے آئے، برآمدے کے اندر کھڑے ہونے والے بھائی وہ بھی اندر تشریف لے آئے۔ باہر جن کی ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ سارے بھائیوں کو اندر بھیجنے کی کوشش کریں، اور جو مہمان بھائی ہیں وہ باہر والے بھائیوں کا خیال رکھیں۔ آپ حضرات گھر سے ٹائم نکال کے علماء کا خطاب سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں۔ الحمدللہ دور دور سے ہمارے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل عمر میں خیر و برکتوں کے نزول فرمائے، رات دن کے سفر جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما کے قبریں ٹھنڈی بنا دے اور آخرت بہتر بنا دے۔ پیارے بھائیوں، ادھر ادھر گھومنے کی بجائے الحمدللہ ہمارے شیر للکار اہل حدیث حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب شیر پنجاب مولانا تشریف لا چکے ہیں۔ احباب سے گزارش ہے وہ جلد از جلد اندر تشریف لے آئیں، اور خوشخبری کی بات ہے ربانی صاحب بھی الحمدللہ، قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی اندر نماز عشاء ادا فرما رہے ہیں، وہ بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، اور مولانا منظور پٹا صاحب بھی الحمدللہ وہ بھی بیٹھک کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ ابو بکر معاویہ صاحب سے بھی رابطہ ہے، وہ بھی الحمدللہ ہمارے سارے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ دیر صرف آپ کی ہے، پنڈال کے اندر تشریف لائیے اور اپنے آنے والے مہمان کو بتلائیے کہ ہم آپ کو اچھے طریقے سے ریسیو کرنا جانتے ہیں۔ اب بلا تغیر میں مسروری صاحب کے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، ای کو بند کر دے، لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، اج دی ایک کانفرنس، اج دا ایک پروگرام جو کہ الحمدللہ خطابات دے حوالے نہ بھی اور عوام دے حوالے نہ بھی کامیاب اور کامران ہے۔ 521 دی پوری جماعت اور ایتھوں دی انتظامیہ جو کہ سالانہ کانفرنس دا انعقاد کردے نے، اللہ انہاں دوستاں دیاں محنتاں، کوششاں، کاوشاں اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اور کانفرنس کا عنوان بھی بڑا پیارا ہے، توحید و سنت کانفرنس۔ تو میں انشاءاللہ تعالی سنت دے بارے حدیث دے بارے دے اندر اور نال نال انشاءاللہ توحید دے بارے دے اندر بھی اپنے خیالات دا اظہار کرانگا۔ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور وہ دین مکمل ہو چکے ہے۔ یہ بیل بند کر دو، کون 2 سال 10 سال 20 سال پہلے نہیں، بلکہ 1450 سال پہلے میدان عرفات ہے، 9 ذوالحج 10 ہجری ہے، میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے، آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ گیا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، اچھی کہہ دیو، بہار پہ جاؤ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے۔ ہن او دین جیڑا ہے وہ مکمل ہو چکے ہے، جنہیں لینا ہے یہ دے وچوں لے، جنہیں دینا ہے یہ دے وچوں دے۔ اپنے کولوں کوئی بات نوی بنا کے جڑا دین چ شامل کردا ہے وہ دین نہیں، وہ ندین ہے۔ دین اوہی ہے جو آپ دی زبان نبوت چوں نکلے ہے، جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے۔ جدوں یہ آیت میدان عرفات چ نازل ہوئی نا تے میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام اونٹنی تے بیٹھے نے، ادھر میرے وال ویکھو، آپ نے اپنی انگل نو آسمان دی طرف اٹھایا ہے تے فرماندے نے اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، گواہ بن جاؤ، گواہ بن جاؤ کہ جویں تساں دین میرے نازل کیتا ہے، میں من و ان نہ دے اندر وعدہ کیتا ہے نہ گھاٹا کیتا ہے، تے میں صحابہ تک اللہ اویں پہنچا دیتا ہے، تے صحابہ نو بھی کہا تسی اس بات تے گواہ بن جاؤ۔ ہن میرے بھائیو، بڑے بڑے عقل مند دنا بندے اس مجمع چ بیٹھے نے، یقیناً سارے ہی آئے ہیں، دوسری جماعت کے احباب، سنی لوگ، بریلوی، دیوبندی سارے ہی آئے ہیں۔ ہن نبی علیہ السلام کہہ رہے نے اللہ جنہ دین تو میرے تے نازل کیتا ہے میں من وان اونا ہی اگے پہنچایا ہے، کولوں کوئی بات شامل کی تھی کٹائی نہیں۔ ہن جدے سینے تے دین نازل ہویا ہے، وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی صاحب نو دے چھڑی۔ بولو نا، مولوی جدروں مرضی جو مرضی شامل کر کے آکی جائے، اے بدعت حسنہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمہم اللہ مسجد نبوی دے منبر تے چڑھے نے، فرمان لگے لوگوں من ابتدع الاسلام، جن نے اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کیتا ہے، فقد رآ حسنتن، پھر انہیں کیا ہے یہ بدعت حسنہ ہے، قد خان محمدن، اس بدعتی دا اصل دے اندر عقیدہ ہے وے کہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگے خیانت کی تھی ہے، پورا تے اسی کرن دے ہیں، یعنی پیغمبر نے پورا دین نہیں پہنچایا۔ ہن جیڑا بندہ دین چ بات نو شامل کردا او دا عقیدہ تے یہی ہے نا کہ پہلے دین مکمل نہیں، مکمل اسی کرن دے ہیں۔ تے قرآن نے کی کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا۔ ہن قیامت تک کوئی مولوی، پیر، گدی نشین، صاحبزادہ، امام، کوئی بہت بڑا شیخ، اگر کائنات دا کوئی سید زادہ، پیر زادہ اپنے کولوں بات بنا کے دین چ شامل کرے گا، وہ بات دین ہو سکتی؟ بولو تے صحیح نا، وہ بات دین ہو سکتی نہیں۔ کسے گدی نشین دی بات دین نہیں، اور جنہیں دین باطل قیامت تک بننے نے، لوکاں نے بنانے نے، اجے پتہ نہیں کنے کو مولویاں نے بنانے نے، یہ قیامت تک ایویں ہی سلسلہ چلتا رہنا۔ لیکن یاد رکھو سارے باطلہ ادیان دے اتے نبی دا دین غالب آ کے رہے گا۔ کتھے لکھی ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ تیسرا مقام هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ جننے قیامت تک باطل ادیان آؤں گے مولویاں تے ملہ دے بنائے ہوئے سارے دیناں دے اتے میرے پیغمبر دا دین غالب آ کے رہے گا تے دین ہوئی ہے 521 والے ہو جڑا نبی دی زبان نبوت چو نکلے ہے۔ اے مجھ دا دودھ چونے آنا او دے اندر ٹوٹیاں دا پانی پا مسید دے وچو دودھ خالص نہیں، او دے اندر ڈیو مرینڈا پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں، او دے اندر زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ باقی سب ندین ہے، باقی سب اور ساڈی فصل ہوئے نا کنک دی وچ ڈیلا ہوندا ہے، پگاٹ ہوندا ہے، میمنا ہوندا ہے، وہ کٹ دیو گے نہیں داتریاں لے گئے اتوں آواز آوندی ہے تینوں اپنی فصل چ ندین وارا نہیں کھاندا۔ آنا جی یہ جڑا ندین ہے فصل تباہ کر دیندا ہے تے داتریاں لے کے کڈنا ہے تے اتوں آواز آوندی ہے منو بھی محمد دے دین چ ندین وارا نہیں کھاندا۔ اللہ دین اوہی ہے اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے۔ ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایا لیان دی لوڑ کی ہے۔ فتوے جے کنز قدوری چوں ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے۔ جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دئی جمان دی لوڑ کی ہے۔ جنہیں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیران وال جان دی لوڑ کی ہے۔ جڑے آپ مانگ تو نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے۔ کسے چیز دی تھوڑ نہیں او دے دارے اندر کنڈے غیران دے کھرکان دی لوڑ کی ہے۔ حاضر ناظر حضور جے ہیں نیتے پھر اچھی ٹاراں لان دی لوڑ کی ہے۔ نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے۔ حاضر ناظر حضور ہیں 521 اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے۔ مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے۔ مردیاں تے اچھاڑے پاکے یارو پھر وابیاں کولو لوان دی لوڑ کی ہے۔ قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے۔ دوزخ پیانو کسے نہیں جے کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے۔ جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کی ہے۔ جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے۔ سونا لباس سلوار قمیض ساڈا ایویں پینٹا بشٹا پان دی لوڑ کی ہے۔ عمل پہلیاں تے ہو جے تے بڑی گل ہے پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ہن پتہ لگ گیا دین ہوئی ہے جو نبی دی زبان نبوت چو نکلے ہے۔ بولو او حق سچ پاک لا شک۔ تے جدوں نبی دی حدیث آ جائے جدوں پیغمبر دا فرمان آ جائے تے مومن نو کہنا چاہیے این یقولوا سمعنا واطعنا، اسی سن وی لیا تے اسی من وی لیا۔ تے جیڑا بندہ پیغمبر دی حدیث نو مندا نہیں، لوگو ایک گل سن لو، قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔
قرآن بھی منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ، قرآن بھی آسمان تو جبریل لے کے آیا ہے، حدیث بھی آسمان تو جبریل لے کے آیا ہے، قرآن بھی نبی دے قلب اطہر تے اترے ہے، حدیث بھی نبی دے قلب اطہر تے اتری ہے، قرآن بھی لا ریب ہے، حدیث بھی لا ریب ہے، قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، حدیث دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ جڑا قرآن دا منکر ہے پکا بے ایمان ہے، جڑا حدیث دا منکر ہے وہ بھی پکا بے ایمان ہے۔ سمجھ آ رہی جے؟ وہ بولو تو صحیح۔ اس واسطے حدیث دا منکر مسلمان نہیں، جڑا نبی دی سنت نو نہیں مندا، پیغمبر دی حدیث تے عمل نہیں کردا۔ سن لو میں ان دو تین مثالاں قرآن چو دینا چاہنا۔ حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہے، جنت لبنی، بولو بولو، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ توجہ میرے وال، بیویاں نبی دیاں نے، کھاندیاں نبیاں دے گھر چوں نے، ہنڈاندیاں نبیاں دا نے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے، نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے، پر پیغمبراں دی حدیث دیاں منکر نے۔ قرآن کہندا ہے کتھے جان گیاں؟ بولو، قیل ادخل النار مع الداخلین، یہ دوویں جہنم چ جان گیاں۔ بیوی نبی دی ہوئے، نبی دی حدیث دی منکر ہوئے، نبی دی سنت دی منکر ہوئے، قرآن آندا جہنم چ جائے گی۔ بیوی فرعون دی ہے، آنکھیں نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے، ایویں ہی ہے۔ فرعون آندا آسیہ تینوں کی نیر وج گیا ہے، اے نوکر نے، چاکر نے، بنگلے نے، محلات نے، کوٹھیاں نے، چہل پہل ہے، تینوں کی ہوئے؟ تے فرعون کی آندی ہے، فرعون آسیہ کی آندی ہے، اماں جی آسیہ، فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں جنہ دے در و دیوار چو رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آوندی، لیکن دے باوجود انہیں کل ٹھوک دیتے میں برہنہ کر دیتا ہے۔ تے اماں جی آسیہ دا دھیان آسمان والے تے پتہ کی آندیاں نے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ اللہ اخیر ہو گئی آ، اس تو اگے اور کچھ نہیں، محل بنانا ہی تے اپنے کول ہی بنائی۔ اتو آواز آوندی ہے، آسیہ نبی دے آنکھیں لگن والی ہے، نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھن والی ہے، نبی موسیٰ دی حدیث نو سینے نہ لان والی ہے، تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے، محل تے میں پہلے ہی بنا چھڑے رہے۔ ہن نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے، جنت لبنی، تے نبی دی حدیث نو نہ سینے نہ لان والی فرعون دی بیوی ہوئے تے جنت چ محل پہلو ہی بن جاندے نے۔ کنیاں مثالاں ہو گئی ہیں، دو ہن تیجی سن لو۔ نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پتر ہوئے، قرآن کہندا کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ فرمایا میرے نو جی جوڑے جوڑے بٹھا لو، اللہ کتا بٹھا لا، فرمایا بٹھا لے پر مشرک نہ بائی۔ اللہ مشرک کتا پلیت نہیں، فرمایا مشرک نہ لو کاٹے،
خنزیر بٹھا لا، فرمایا اللہ نے بٹھا لا۔ خنزیر سب تو پلیت جانور ہے۔ جواب آیا مشرک نالوں گھٹ، کیونکہ کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کردا، کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردا، کوئی باندر کسے باندر نو سجدہ نہیں کردا۔ جیڑا مشرک ہے زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کردا ہے۔ مشرک گھٹ پلیت، کتا گھٹ پلیت، خنزیر گھٹ پلیت، مشرک بہتا پلیت۔ ہن کول ہی پتر کھڑا ہے تے آندے نے میرے پترا یا بنی ارکب معنا، آجا تو بہ جا، اے جے حدیث تے ہن قیاس کی ہے؟ کالا ساوی الا جبل یاسمنی من الماء، میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا باجی، پہاڑ دی اونچائی مینوں بچا لوے گی۔ اج نبی نو پتہ لگا ہے جڑا پتر میرے گھر چ پلیا ہے وچوں بے ایمان ہے، پہلو نہیں سی پتا۔ تے ہن پانی دا ریلا ہوندا ہے، پہاڑاں دیاں چوٹیاں نہ ٹکراندا ہے تے پتر گوتے پیا کھاندا ہے، تے نبی دی عقیدت نے کھچ ماری ہے تے آندے کی نے ان ابنی من اہلی، اللہ پتر تے میرا آواز آوندی ہے میرے نبی نو جی تسی عقیدت ویندے ہو، اسی عقیدے وینے ہاں۔ کی وینے ہاں؟ اے پاویں تیرا پتر ہے عقیدے دا گندا ہے تے دوجی گل ہے اے تیری حدیث دا منکر ہے۔ اللہ 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 تو ان میرا انہو لیس من اہلک، میں کہنا تیرا ہے ہی نہیں۔ اگر تیرا ہوندا تے پھر تیری گل نہ مندا، تیرے آنکھیں نہ لگدا۔ اگر تیرا ہوندا پھر تیرا کہنا مندا، تیرے آنکھیں لگدا، تیری حدیث کا انکار نہ کردا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ہن نبی دے آنکھیں نبی دا پتر نہ لگے، نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے، جنت لبنی؟ بولو بولو اچھی، جنت لبنی نہیں، جنت لبنی۔ آئیے میں ایک مثال اگے ہور دیاں، ہن اے بھی مثال بڑی ٹیٹ ہے، بول دے نہیں؟ ہاں نبی دا باپ فتبعنی، ابا جی میری اتباع کر لو، میرے آنکھیں لگ جاؤ۔ تے باپ اگو آندا پتر کن کھول کے سن لے، اگر میرے علاوہ دی توہین کرن تو باز نہ آیا لا ارجمنک وہجرنی ملیا، میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا۔ تے نبی ابراہیم علیہ السلام آندے نے اللہ قیامت دا دن ہوئے گا میرا پیو جہنم چ تے میں جنت چ۔ کتاب التفسیر صحیح بخاری جے، اللہ لوکی کہن گے ابراہیم دا باپ جہنم چ جا رہا ہے، آواز آوندی ہے میرے خلیل تیریاں عقیدتاں برحق نے، ہے تیرا باپ ہے لیکن عقیدے دا گندا ہے، میں قیامت دے دن اے تیری حدیث دا منکر ہے، تیرے آنکھیں نہیں لگیا، انہیں تیری گل نہیں منی، پاویں تیرا پیو ہے، میں قیامت نو گندے بجو دی شکل بنا کے انہوں جہنم سٹ دیاں گا، تینوں پتہ ہی نہیں لگنا۔ نبی دے آنکھیں نبی دا پیو نہ لگے، جنت لبنی؟ بولو بولو نہ ذرا۔ نبی دے آنکھیں نبی دا چاچا نہ لگے، ابو طالب بڑا رولا پاندے نے لوگ۔ اگلے دن ایک مولوی بیوقوف ہویا سی، وہ آکھے ابو طالب دے ایمان تے میرے نہ مبالغہ کر لو، لم یا بوجھ نہ ہوئے تھے۔ قیامت ابو طالب دنیا تو جا رہے نے، تے نبی علیہ السلام فرماندے نے چاچا میرے کان چی کلمہ پڑھ لے تے میں قیامت نو نا تیری سفارش کر لاں گا، چھڑا لواں گا۔ تے پیچھے ابو جال اتبا شہبہ کھلوتے سن، وہ کہن لگے او ویکھی ویکھی بابا کدے جان لگیا وڈیاں دا دین نہ چھڈی، وڈیاں دا دین نہ چھڈی۔ تے ابو طالب کی آندا پتر مینوں برادری دی یار قبول نہیں، جہنم دی نار قبول ہے۔ تے کلمہ نہیں پڑھیا، بعد چاچا مر گیا، آقا چھڈ کے آ گئے،
حضرت علی آئے تے آن کے کی آندے نے سونیا تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا جے. ہن نبی پاک دی اکھاں جو آنسو اللہ میرے چاچے نو میرنا عقیدت بڑی سی اللہ پیار بڑا سی انہیں دفاع بڑا کیتا ہے ساریاں گلاں محبوبہ ٹھیک نے پر تیری حدیث دا منکر سی تیرے آنکھیں نہیں لگیا تیرا کہنا نہیں منیا ہن جہنم دی اگ دی جُتی پہناواں گا جدے نال دا دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی ہے. ایک چاچا ہو رہے دا نا ابو لہب ہے. لہب کنوں آندے ہو جڑا سرخ گلاں والا اینوں وی نبی نہ پیار بڑا ہے اپنا دروازہ نبی دے دروازے دے سامنے نے بنایا ہے دروازہ 24 گھنٹے کھول کے رکھ دا ہے میں محمد نو کر وردیاں وی ویکھاں تے نکلدیاں وی ویکھاں لیکن اس چاچے نے نبی نہ پیار بڑا کیتا ہے ذات نہ جدو بات کئی ہے صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے آندا تبل لک یا محمد محمد تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان سانو اس واسطے کٹھا کیتا سہی عرشاں تو آواز آوندی ہے محبوبہ جواب تسی نہیں دینا جواب میں دیاں گا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارن ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو کلا ہی نہیں تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان تیرا مال تیرے امال تیری بیوی سارا کچھ ہی جہنم. سونا بڑا ہے حسب بھی اچھا ہے نسب بھی اچھا ہے لیکن نبی دی حدیث دا منکر ہے تے رب نے کی کیا کتے جائے گا وہ بولتے چھڑو جہنم چ. ہن توجہ توجہ نبی دے آکھے نبی دی بیوی نہ لگے جنت لبنی نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت لبنی نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنت لبنی باپ ہوئے جنت لبنی چاچا ہوئے جنت لبنی تے جے امتی ہوئے بولو نا ذرا تھوڑے واسطے تے جنت وڈتے پئی ہے مارو ہاں ذرا ہاتھ چہریاں تے جنہاں دیاں چٹیاں داڑیاں نے تے روز سویرے مندے نے اسرے نا تھوڑے واسطے جنت وڈتے پئی ہے بولو بھی ہن کی ہویا جی توحید و سنت کانفرنس ہے نا ہن توحید و سنت بندہ کانفرنس کرائے تے چہرے تے نبی دی سنت ہی نہ ہوئے تا کئی بیچارے نا سارے وال چٹے ہو گئے نے تے چٹے والاں دا حیا ارشتے رب بھی کردا ہے. ایک وال چٹا ہوندا ہے نا تے اللہ ایک نیکی لکھدے نے ایک گناہ معاف کردے نے ایک درجہ بلند کردے تے چٹے والاں دی حیا ارشتے رب نو اوندے چٹے والاں لا جدوں ہاتھ چکدا ہے نا اللہ دے منوں دے ہاتھ خالی موڑن لگیا وی شرم آوندی. ہن چٹے والاں دا حیا ارشتے رب کردا ہے سانو کیوں نہیں آوندا بھئی اسی وہی چٹے وال کٹ کٹ کے نالیاں ہی سٹنے ہیں. کئی بیچارے 70 سالہ پپو نے منہ دے وڈ پے نے دائی نو آندے نے کڈ کے اس طرح پھر بھائی تے مڑ کے بیبے نو گھر جا کے آندے نے سناؤ اگوں آندی ہے تو 0 میٹر ہی لگنا ہے جی. بولو ہن نبی دے آکھے نبی دا امتی نہ لگے جنت لبنی. ابو لہب سونا بڑا ہے اوئے سونا بھی بڑا ہے سب اچھا نسب بڑا اچھا ہے. ادھر ویکھ لو حبشے دا کالا بلال کالا شاہ رنگ موٹا جہا نک چھوٹیاں چھوٹیاں اکھاں نے موٹے موٹے ہونٹ نے حبشے چو چل کے مکے جایا ہے نبی دی حدیث نو سینے نہ لایا امیہ ڈانگاں پہ ماردا ہے تپ دے کولیاں تے لٹا کے باری پتھر رکھے نے بلال آہد آہد دیاں آوازاں پہ لاندا ہے للکارے پہ مارد کولوں دی میرے صدیق گزرے بلال نو ڈانگاں پیندیاں ویکھیاں توحید تو بلال ڈانگاں کھا رہا ہے نبی دی حدیث تو ماراں کھا رہا ہے
پر پیغمبر دا دامن نہیں چھڑدا۔ ابو بکر نے نبی پاک نو دسیا سونیا بلال نو اج ماراں پی رہیاں سن۔ آقا فرماندے نے ابو بکر جا میرے یار بلال نو کہہ دے عہد ہولی کہہ لیا کرے۔ جدو صدیق نے جا کے سنا دیتا ہے آقا فرماندے نے بلال عہد ہولی کہہ لیا کر۔ بلال آندے نے صدیق میرے محبوب نو کہہ دیں پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی، ہون دے بلال مر سکتا ہے عہد ہولی نہیں کہہ سکتا۔ جاؤ در صحابہ امام شوکانی دی اٹھاؤ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث سے راوی نے آندے نے بلال تینوں مبارک ہوئے۔ بلال آندے نے قادیاں مبارکاں دینا عبداللہ۔ فرمایا آقا نے فرمایا جس اٹھنی تے بلال قیامت نو بہ کے آئے گا او دے قدم سونے دے ہون گے، مہار جیڑی ہے سرخ یاقوت دی ہوئے گی، پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں۔ بلال جننے قیامت تک بانگے آنے نے انہاں ساریاں دی سرداری میرا بلال کرے گا۔ اللہ دی عدالت بلال آئے گا، اللہ کہن گے نبی دیا بانگیا آج میرے عرش دے پائے نہ کھڑا ہو جا، آج منو او اذان سنا دے جیڑی اذان مدینے چ کہندا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلال آندے نے میں سب تو پہلے جنت چ جانا ہے۔ بلال نبیاں تو بھی پہلے، نبیاں تو بھی پہلے، بلال اپنے نبی تو بھی پہلے ہے، اپنے نبی تو بھی پہلے۔ بلال ہو کیویں نبی پاک نے پہلو جانا ہی نہیں، میں پہلے جانا۔ نبی علیہ السلام نو صحابہ نے بلال آیا ہم کیوں بلال کہے جی اللہ رسول کیا میں پہلو ہی جانا ہے تو ہاں بعد چ جانا ہے۔ بلال نہیں میں پہلے جانا ہے، نہیں اللہ رسول تو ہی بعد چ جانا ہے پہلو میں جانا۔ فرمایا بلال ہو کیویں سونے آپ تے فرمایا جے سوٹنی تے بہ کے میں جنت چ جانا ہے او دی مہار بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی تے مہار والا پہلو ہی داخل ہوئے گا۔ بول دے نہیں ہونا صدقتا یا بلال، وہ مہار والے پہلو ہی جانا ہے، اٹھنی بعد داخل ہوئے گی۔ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں یقولو سمعنا واتانا فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں، اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی، او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گھرک ہویاں وچ پانی۔ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی، جیڑا چھڈ طریق نبی دا نواں طریق نکالے، او نہیں ساڈی امت وچوں کیا مدینے والے، سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں، حنفی شافی مالکی حنبلی سارے چھوڑ عقیدے،
آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے نعرہ تکبیر شان رب العالمین شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ مولانا یوسف پسروری صاحب انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ حضرت عمر دے کول نا ایک بندہ آیا آن کے آندا جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے ایتھوں تے اودی دیت کنی ہے 50 اونٹ۔ آندا جی انگوٹھا کٹیا جائے فرمایا 15 اونٹ۔ آندا ہے انگل کٹی جائے 10 ہے 10 ہے 9 ہے 6۔ انہیں تھلے مور لائی حضرت عمر نے انگلان دی دیئے مقابل فرمایا 22 لاکھ مربع میل چ جنیاں عدالتاں نے نا ہر عدالت چ میرا فتویٰ پہنچا دیو کہ آج تو بعد تمام عدالتاں جو فیصلہ ہوئے گا فتوی فروغ دے مطابق ہوئے گا۔ ایک قاصد مصر دی عدالت چ پہنچیا حضرت عمر دا فتویٰ لے کے جج نے جدو فتویٰ پڑھ رہا ہے نا تے نال کرسی ڈٹھی ہے حضرت عوف بن مالک دی رضی اللہ تعالی جلیل القدر صحابی اونا دی نظر پہ گئی اس فتوے تے کہنے لگے منو بھی دیا جی میں بھی ویکھنا کی ہے اے جی حضرت عمر نے فتویٰ بھیجیا فتویٰ پڑھیا عوف دا چہرہ سرخ ہو گیا غصے نال گھوڑا لیا مدینے آ گئے مسجد نبوی دے کچے سین چ بیٹھے نے عمر ہاں بھی عوف کیویں آیا اے جی فتویٰ تہاڈا ہے فرمایا میرا ہے اے انگلاں دی دیت امیر المومنین تساں مقرر کیتی ہے جی میں کیتی ہے اچھا مور تہاڈی ہے سین میرے نے گل کر فرمایا میں نبی پاک کو حدیث سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے ہر انگل دے کنے اونٹ نے 10 تے تساں جناب ہے انگوٹھے دے 15 لکھے نے دو دے 10 ایک دے 9 ایک دے 6 لکھے نے عمر جدو نبی پاک نے فرمایا 5 انگلاں دی دیت برابر ہے تو کون ہے دیت ود گھٹ کرن والا میں تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیشانی کے پسینہ آ گیا یہ نہیں کیا میں فتویٰ دے چکے ہیں حدیث بات چاہیے نا کوئی عمل کرنے واسطے لوگوں ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے صرف ایک تے رفع الیدین دی 650 حدیث ہے کنی حدیث ہے اچھی بولو کنی ہے 650 حدیث وہ دے باوجود پتہ کیا بھابی مکھیاں چل دے آندے نے کہ نہیں ہسن دی گل نہیں رون دی گل ہے وہ میرے بھائی اچھا اچھا توجہ میں بات کر رہا کئی دن لیکن جس پیغمبر دی سنت ہے او دے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی انہیں چلنی کتوں سی بولو حضرت عمر نو کہا نا عائشہ دے بارے عمر تیرا کی خیال ہے فرمایا جی عائشہ نہ نکاح کنے کیتا ہے اللہ نے فرمایا کدی نہیں ہو سکتا سونیا تو ہی پاک ہو بیوی نے پاک ہو ایک گل تے دوجے نمبر تے جس رب نے تھوڑے بدن تے گندی مکھی نہیں بہن دیتی وہ گندی عورت ہون دے گا تھوڑے بستر تے دوجا جواب آیا جی کچھاں چ بت رکھ دے بھئی دنیا دا کوئی مولوی یا کچھاں چ بت والی حدیث وکھا دینا بھی کچھاں بت رکھ کے نماز پڑھ دے یہ حدیث کو مولوی وکھا دے اے مسجد دی رجسٹری دے نہ کر دیا اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد پھر ایک اور پتر کدے بیائی ہو تسی یہ تھانوں کیڑی چیز ہے جڑی بہن نہیں دیندی تھوڑے نیانے کدے بہندے نہیں ہن کوئی بچہ شرارت نہ کرے نہیں میں تھانوں اٹھا کے وہ پیچھے بھیج دینا توجہ بعض لوگ آندے نے جی پہلو کردے رہے بعد چ منسوخ ہو گئی فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری لکھ دے نے فیض الباری کہ تسی کہندے ہو رفع الیدین منسوخ ہو گئی انور شاہ کشمیری آندا رفع الیدین دی تے راہ بھی منسوخ نہیں ہوئی
تو ہی منسوخ کی گل کر دے لے آؤ میں مسجد چ وڑ کے قرآن پھڑ کے کہنا یہ تو قرآن نہیں نہ رکھا قرآن پھڑ کے کہاں گا با وضو بیٹھا مسجد چ وڑ کے قرآن پھڑ کے ممبر تے چڑھ کے بیت اللہ دے نال مقام ملتزم نہ چمبڑ کے بھی کہاں گا کہ میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب. میں قرآن پڑھ کے کہنا سویرے کسی دوجے مولوی نے جا کے تو ہی قرآن پڑھ کے کہہ نا کہ پیغمبر نے اپنی زندگی چ ایک نماز رفع الیدین تو بغیر پڑھی. نالوں نے بھی کہو بھئی یوسف مسروری یہ گل کہہ گیا ہے قرآن میرے ہاتھ چ نالوں نے بھی کہو یوسف مسروری یہ گل کہہ گیا اللہ تو گواہ بن جا کسے نو رفع الیدین کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے او دا عذاب مسروری دے کھاتے چ لکھ دے جاؤ کسے بندے نو اور اس مولوی نو کہو جا کے کہ تم ہی یہ گل کہہ قرآن پڑھ کے کہ نبی نے اپنی زندگی چ ایک نماز رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی ہے اور ایک گل کہہ کہ انہوں نہ کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے تے او دا عذاب میرے کھاتے چ لکھ دیں. اگر وہ کہہ دے گا مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے نا انشاءاللہ نوٹ تول کے دے دیا مر جائے گا ایک بات نہیں کہے گا قرآن پڑھ کے مسجد چ وڑ کے ممبر تے چڑھ کے یہ بات نہیں کہے گا لیکن کہے گا صرف یوسف مسروری کہے گا یا مسلک اہل حدیث کا خطیب کہے گا. اطیع اللہ و اطیع رسول. باقی رہا مسئلہ صحیح سند دے نال میں 650 حدیث وکھاواں گا صحیح سند نہ کرن دی ایک وکھا دیو فی حدیث دا لاکھ روپیہ نہ دیا میں اپنے باپ دا نہیں جاؤ نہ کرن دی ایک لیاؤ نا صحیح سند نہ صحیح جدی سند نبی پاک تک پہنچتی ہوئے لیاؤ 5 حدیثاں صحیح بخاری جنہیں کرن دیا ایک ہی وکھا دیو نہ کرن دی 6 حدیثاں صحیح مسلم جنہیں کرن دیا نہ کرن دی ایک ہی وکھا دیو. اسی رفع الیدین ایویں نہیں کر دے. نبی دے صحابی عقبہ بن عامر مجمع الزوائد رجالہ ثقات راوی بھی سارے ثقہ نے. عقبہ بن عامر آندے نے جیڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا ہے اللہ او دے نامہ اعمال چ 10 نیکیاں درج کر دیندے نے. ایک کنگل دی ایک نیکی ملدی جے مولانا امجد علی امجد صاحب ایک نیکی. عمر حیات صاحب تو بھی سن لو علماء بیٹھے نے ماشاءاللہ مولانا ربانی صاحب بھی بیٹھے نے. ساڈے شیر ربانی حق و صداقت کی نشانی مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب میرے ماشاءاللہ وہ بزرگ بھی نے میرے بڑے رشتے نے انہوں دے نال اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی دے. راتی ویکھ لو بورے والے نہیں گئے تے تھوڑے نہ خصوصی پیارے ماشاءاللہ اتنے تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت دے. انہوں نے کہا ہی میں تقریب پہلے کرنی ہے لیکن میں چونکہ ذرا تھوڑا دور جانا ہے مولانا ولی کامل مولانا تیق اللہ سلفی صاحب دا حکم ہے انہوں دا حکم نہیں میں موڑ سکتا وہ رب نہیں موڑتا تو میں کیویں موڑا. اللہ اکبر. تو اس واسطے میرے بھائیو تھوڑی جی مجبوری سی ورنہ ربانی صاحب بھی تقریر پہلے کر دے میں نہیں کدی ضد کی تھی انشاءاللہ اندے سال پھر آخری کرا گے. توجہ ہے جے سارے دی. ہن میرے متصل بعد ربانی صاحب دا خطاب ہونا ہے انہوں نے لے آؤ اندروں. ہاں جی تو میں بات کر رہا توجہ رفع الیدین ایک دفعہ کریے کنیاں نیکیاں نے 10 نیکیاں کیوں ملدیاں نے ان یقولوا سمعنا و اطعنا. آئیے 10 نیکیاں تے ایک دفعہ فرضاں دیاں 420 نیکیاں بندیاں نے رفع الیدین کرن دیاں. یہ پیغمبر دی سنت ہے. سنن الکبریٰ للبیہقی جلدوں میں صفحہ 72 حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل تابعی نے
کبائر تابعین نے انہوں نے نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لے آئے کہنے لگے میں اپنے استاد حضرت ابو نعمان الفضل کو لے آئے ابو نعمان بھی تابعی نے انہوں نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لے آئے کہنے لگے میں اپنے استاد حماد بن زید کو لے آئے حماد بن زید کون ہے جنہیں 7 صحابہ کو علم حاصل کیتا ہے حماد بن زید نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لے آئے کہنے لگے میں ایوب سختیانی اپنے استاد کو لے آئے ایوب سختیانی نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لے آئے کہنے لگے میں اپنے استاد عطا بن ابی رباح کو لے آئے عطا بن ابی رباح کون ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے استاد نے عطا بن ابی رباح کون نے جنہ حتیم دے اندر رحمت دے پرنالے تھلے بہ کے حدیث پڑھائی عطا بن ابی رباح کون نے جنہ دی 200 صحابہ نہ ملاقات ثابت ہے عطا بن ابی رباح کون نے جدے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ دا قول ما رہی تو مثل ہوئے دی مثل کائنات بندہ کوئی نہیں پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لیا عطا بن ابی رباح کہندے نے میں ابو بکر دے نواسے عبداللہ بن زبیر کو لے آئے عبداللہ بن زبیر فرمان لگے فرمایا تسی رفع الیدین کتھوں لے آئے عبداللہ کہنے لگے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کو لے آئے نانا جی نے پوچھا نانا جی تسی رفع الیدین کتھوں لے آئے فرمایا پتر صلیت خلف رسول اللہ میں رفع الیدین اللہ دے رسول کو لے آئے نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث ہے مولانا یوسف پزروری صاحب حضرت ابو بکر صدیق دی سکے بند روایت ہے ابو بکر آندے نے نبی علیہ السلام دے نال پوری زندگی رہا نبی نے ہمیشہ آخر تک رفع الیدین کر کے نماز پڑھی ہے جاؤ حضرت ابو ہریرہ کی آندے نے حتی فارقت دنیا حضرت ابو ہریرہ آندے نے حتی لقی اللہ اتھوں تک رفع الیدین کی اللہ نو جواب ملے بھئی منسوخ کیڑے ویلے ہو گئے چلو اس طرح کرو جامعہ ابی حنیفہ ایک مسجد بغداد دے اندر ابو حنیفہ دے نام تے رحمت اللہ علیہ کتھے بغداد دے اندر ابو حنیفہ دے مقلد بریلوی بھائی بھی نے دیوبندی بھائی بھی نے دو میں ہی کوئی امام دے مقلد اس طرح کرنے ایتھوں بغداد ٹر چلنے حضرت امام ابو حنیفہ دی مسجد دے اندر رفع الیدین نہ ہوندی ہوئے ہاتھ سینے تے بن کے نماز نہ پڑھدے ہون پیرا نہ پیر نہ ملاندے ہون آمین اچھی نہ ہوندی ہوئے ٹکٹ یوسف پسروری دے دے گا اگر سارا کچھ ہوئے ٹکٹ تو دے دیں آؤ شیر کی للکار ہے شیر کی للکار ہے مولانا احمد علی لاہوری گزرے نے دیوبندی مسلک دے بڑے وڈے عالم دین سن بابے جاندے نے مولانا احمد علی لاہوری اور مولانا سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ دے نال انہاں دا بڑا گوڑا یارانہ سی مولانا سید داؤد غزنوی انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھدے ہیں اے انہاں پیچھے جا کے پڑھیا کردے ہیں انہاں نے اپنی بیٹی دا رشتہ کیتا مولانا عبد المجید سودروی رحمت اللہ علیہ دے نال او اہل حدیث سن جدوں بیٹی آئی نا تے مولانا فرمانے سنا پتر کہنے لگی ابا جی باقی سب ٹھیک ہے جدن دی گئی آندا رفع الیدین کر کے نماز پڑھ فرمایا پتر ایک غصے والی گل کہڑی ہے ایک خاوند دی اطاعت ہوئے گی دوجا نبی دی سنت تے عمل ہوئے گا ثواب دوہرا ملے گا بیٹی کہنے لگی ابا جی تسی نہیں کردے جے سنت ہے پتر جدوں میں تہجد دی نماز پڑھنا ادوں میں نماز رفع الیدین کر کے پڑھنا تہجد اللہ اکبر بول دے نہیں تے حضرت مولانا طاہر القادری صاحب دا بھی کلپ تو ہم ویکھے ہی ہونا ہے انہوں نے کہا امام بخاری بھی رفع الیدین کرتے تھے امام مسلم بھی کرتے تھے امام ابو داؤد ترمذی سب کرتے نسائی ابن ماجہ سب بھی امام حتیٰ کہ ہمارے غوث الاعظم انہوں نے کیا کون پیر عبد القادر جیلانی وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے لیکن میں نہیں کرتا اس لیے میں حنفی ہوں بیڑا گرکتے آن کے اتنے ہوندا ہے تو نہیں کرتا تو حنفی ہے میں کرنا میں محمدی ہوں میں کیوں کرنا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ اسی سورۃ فاتحہ پڑھنے اللہ صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لوگوں نماز نہیں جدے اندر فاتحہ آؤ میں قرآن اپنے سر تے رکھ کے کہنا جیڑا بندہ اپنی نماز چ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز دی رب نو لوڑ کوئی نہیں
او دی نماز نہیں قبول ہوندی، او دی کوئی نماز نہیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے جی خلف الامام کتاب الصلاۃ باب القراء کنز الامال لکھن والا کٹر حنفی ہے، انہیں کتاب الصلاۃ بنیا باب القراء پہلی حدیث ہے، انہیں خلف الامام دے لفظ 12 سندان آندے نے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ بولو بولو فاتحہ نہیں پڑھدا۔ حضرت وائل بن حجر کی آندے نے لا صلاۃ من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا بندہ چاہندا ہے امام دے پیچھے نماز پڑھے انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ بولو۔ وہ نماز ناقص ہی یا خداج جدے وچ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاندی۔ خداج دا معنی کی ہے؟ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کردے نے خداج اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو عربی چ خداج کیا جاندا ہے۔ اونٹنی دا 3 مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں جدے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے، نماز بھی کسے کم دی نہیں۔ شیخ القرآن دی ایک مثال دیاں بعد مقامہ آندے نے چوتھی منزل تے ایک بندہ رہندا ہے، تھلے آن کے ایک بندے نے بیل دیتی ہے، کون ہے بھائی؟ میں وہاں اتو تھلے اتر کے دروازہ کھولے، ہاں بھائی کی گل ہے؟ آندا کوئی نہیں۔ بیل کیوں دیتی ہے؟ ویسے ہی۔ وہ آندا دفاع ہو یا چھتر نہ کھائی میرے کو۔ وہ جے واپس جان دیا ہے پھر وہ بیل دے دیتا ہے، توجہ یار، پھر بیل دے دیتا ہے۔ وہ کی گل ہی کی تکلیف ہے؟ آندا کچھ نہیں۔ بیل کیوں دینا ہے؟ ویسے ہی۔ ایک بندہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے آن کے مسجد دے اندر سبحانک اللہ پڑھدا ہے تے اللہ نے کدھر ہے؟ اے کدے نہیں۔ تے بیل کیوں دیتی ہے؟ اے ویسے ہی۔ اہل حدیث نے پڑھیا سبحانک اللہ، تو ہی کدھر آئے ہو بھائی بھابیو؟ یہ آندے نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین حمیدنی عبدی اسنا علی عبدی مجدنی عبدی الحمدللہ۔ بولو جہانہ نو پیدا کرنا والا کون ہے؟ ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی ہور شریک نہ سانی کائی ہے، مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا، روزی پہ دیندا ایک نگران اس دا، کیتی 2.5 فٹ تے رکھیا سچائے، باہر نکلیا چوں چوں کردا بچائے، بلی نو ویکھ کے ماں ول پجدا نسدا اے، آ گیا دشمن ماں نو دسدا اے، سجل دشمن دی اینو کنے گل سمجھائی ہے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے، کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے، کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے، پیشاں مار کھچاتی ویخ اوقات اپنی، 9 مہینے والی لمبی رات اپنی، پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائی ہے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، چل ہن ذرا ویخ مجھاں گاواں نو، گوبر پشاب خون تے اونا تھاواں نو، خون پشاب دیاں اندر نہراں نے، کالے تھڑاں وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے، مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنا اے، جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنا اے، او گنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے،